کے اشارے سے اس کو آزاد کر دیا۔ معلوم ہوا پہلے غلامیاں کئی عرصے کی غلامیاں تھی، لیکن سرکار تشریف لائے، چند لمحوں میں آزادی شروع ہو۔ اب پھر لوگ کہتے ہیں میلاد پہ خرچ کرنا بدعت ہے، ذرا غور تو کریں، حکام بازار کے اندر لونڈیاں غلام بڑی کیا کہتے ہیں کہ مہنگے داموں میں فروخت ہوتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ویسے تھوڑی حضرت بلال کو خرید لیا نا، اللہ نے بڑی دولت دی تھی، پھر خریدا، بڑے مہنگے غلام اور لونڈیاں خرید کر پھر ان کو بڑا مہنگے داموں آزاد کیا جاتا تھا۔ اس نے اپنی انگلی کے اشارے سے لونڈی کو آزاد کیا، گویا بھی بتا دیا میں سارے رسولوں کا سردار اگرچہ نہیں مان رہا، اپنا رشتہ دار مان رہا ہوں، لیکن میں آزاد کر رہا ہوں۔ محدث محمد بن محمد جزری فرماتی جب کافر ایک لونڈی کو آزاد کرے تو پھر جب جس دن آزاد کرے وہ قبر میں جب دن آئے اس کو ذرا تھوڑی سی راحت ہو جائے، اس کی انگلی سے پانی یا دودھ تھوڑا سا جاری ہو، تخفیف عذاب قبر میں ہو جائے، اور مومن جب میلاد منائے گا اس کا صلہ جنت ہی ہے۔ اس لیے عید الفطر میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور عید الاعیاد میں بڑا فرق ہے۔ اس عید الفطر میں بھی سارے آتے ہیں، عید الاضحیٰ میں بھی سارے آتے ہیں، لیکن عید میلاد النبی میں صرف وہ آتے ہیں جن کو سرکار اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ذرا غور کریں، رحمتان مفعول لہو ہے۔ اب یہ مفعول لہو کس کا ہے؟ اس میں مفسرین نے دو قول ذکر کیے۔ ایک قول یہ ہے کہ ارسلنا فعل فاعل ہے اور رحمتان اس کا مفعول لہو ہے، اور مفعول لہو جو ہوتا ہے وہ سابق فعل کی کیا کرتا ہے؟ فعل معلق بھی کی علت بیان کرتا ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ مفعول لہو اور فعل معلق بھی دونوں کا فاعل ایک ہوتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ لولا کما خلقت الافلاک، یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، ان کے لیے بھی یہ مفسرین کی طرف سے یہ ترکیبی اعتماد بڑا پیارا جواب ہے۔ وہ کیسے ضعیف ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جس کو قرآن کی تائید حاصل ہو رہی ہے وہ حدیث کیسے ضعیف ہو سکتی ہے؟ دیکھیں رحمتاً جب مفعول لہو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر آپ کے بھیجنے کا سبب کیا ہے؟ آپ کی وجہ سے تمام جہاں پر رحمت ہو جائے، آپ کا وجود سبب رحمت ہوگا۔ تو اپنا تعارف کرتے ہوئے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میرا تعارف یہ ہے کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں، اور محبوب کی باری آئی فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور دوسرا اعتماد یہ ہے کہ رحمتاً تاج ضمیر خطاب ہے، اس سے حال واقع ہوگا، تو ظاہر بات رحمتاً مصدر ہے، جی تو مصدر تو حال واقعہ نہیں ہو سکتا، رام والا آپ نے تعبیر کر دی ہے، یا تو یہ مطلب ہے کہ راحم کے معنی میں ہے یا مرحوم کے معنی میں ہے۔ زیادہ تر قول یہ ہے کہ یہ اس میں فاعل کے معنی میں ہے، مبنی فاعل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس حال میں کہ آپ تمام کائنات پر رحمت کرنے والے۔ تو جو رحمت کرتا ہے اس کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے، جو رحمت کرتا ہے اس رب کا تعارف یہ ہے کہ ہر چیز کا وہ رب ہے، اور سرکار کا تعارف یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے آپ رحمت مان کے آئے۔ جو اس رب کی ربوبیت کا قائل ہے اسے ماننا پڑے گا کہ حضور ہر ایک چیز کے اندر رحمت ہے، اور پھر وہ رب جو دیتا ہے دیتا وہ ہے، تقسیم سرکار کرتی ہے۔ اس کی بخاری کی روایت ہے اللہ یعطی وانما انا قاسم، فرمایا عطا اللہ کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ علامہ صاحب الدین تفتزانی مختصر معنی میں فرماتے ہیں کہ قاسم کا مفعول بھی مذکور نہیں ہے، اور ضابطہ یہ ہے جہاں تعمیم ہو مفعول بھی مذکور نہ ہو وہاں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو اللہ یعطی ہے اس کا مطلب اللہ ہر چیز دیتا ہے، اب کس کو دیتا ہے اس کا ذکر نہیں، اور قاسم سرکار تقسیم فرماتے ہیں جس چیز کو تقسیم کرتے ہیں اس کا ذکر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ ہر نعمت دیتا ہے اور سرکار کے ہاتھوں وہ نعمت تقسیم ہوتی ہے۔ آخری بات ایک سکھ کا نقطہ گرو نانک کا بڑا پیارا نقطہ ہے، جی وہ کہتا ہے کہ ہر چیز پر
بنانے والا کوئی اور ہے جی. رب نے جنت بنائی ہے لیکن حضور مالک ہے. اب وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی تم دنیا جہاں کا نام لو اور اس کا اس میں عدد نکالو. آخری بات، آخری نقطہ وہ کہتا ہے، گرو نانک کہتا ہے کوئی بھی اس میں عدد تم لو. سارے علماء جانتے ہیں حروف عدد وغیرہ. وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی تم مطلب اس میں عدد لو اپنے نام یا کسی چیز کے لیے. دنیا اگر کی کسی چیز کے تم عدد نکالو اور عدد نکالنے کے بعد پھر کیا کرو، اس کو 4 سے ضرب دو. یہ لیکن بھائی یاد رہے، 4 سے ضرب دو اور 4 سے ضرب دینے کے بعد جو نتیجہ نکلے اس میں 2 کا عدد جمع کر دو اور 2 کا عدد جمع کرنے کے بعد پھر اس کو کیا کرو، پھر 20 سے اس کو کیا کہتے ہیں 5 سے ضرب دو اور 5 سے ضرب دینے کے بعد پھر اس کو 20 پر تقسیم کرو اور 20 پر تقسیم کرنے کے بعد پھر کیا کرو، آخر میں جو مطلب عدد بچے گا، اس عدد جو عدد بچے گا اس کو پھر 9 کے ساتھ ضرب دو اور پھر 2 جمع کرو تو یہ بنے گا 92 بنے گا، 92 بنے گا. اور حضور کے نام اس میں گرامی کے عدد جو ہیں وہ 92 ہیں. وہ کہتا ہے دنیا جہاں کا کوئی تم اس میں عدد لے لو. مثال کے طور پر ہم جدید لیتے ہیں لفظ جدید اس میں عدد 21 بنتے ہیں. 21 کو ہم نے 4 سے ضرب دی تو کیا بنا، 84 بنا. 84 میں ہم نے 2 کو جمع کیا، 86 بن گیا جی. اب اس کے بعد ہم نے کیا کیا، 86 کو 5 سے ضرب دی. جب 5 سے ضرب دی تو ہاتھ سے ضرب 430 آیا اور 430 ہاتھ میں ضرب آیا. اس کے بعد اس کو 20 پر تقسیم کیا اور 20 پر جب تقسیم کیا تو 10 بچا. اب 10 کو 9 کے ساتھ ضرب دی تو 90 بنا اور بیچ میں 2 جمع کیے تو 92 بن گیا. گرو نانک کہتا ہے دنیا جہان کا کوئی تم نام لے لو، دنیا کا لو، آخرت کی کسی چیز کا نام لو، ہر ایک کا جو ہے نا وہ عدد 92 ایسا ہے جس کو فنا حاصل نہیں ہے، نتیجہ وہی نکلے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رب نے کائنات بنائی ہے، دنیا کا بھی حضور کو مالک بنا دیا ہے اور آخرت کی جنت کی نعمتوں کا بھی حضور کو مالک بنا دیا ہے. آخری بات، حضور آئے کعبہ جو ہے وہ جھومنے لگا تو کسی عاشق نے کیا خوب کہا تھا، سبحان اللہ، کتنی بڑی کتنی پیاری بات کہی. اللہ کہتے ہیں کعبہ بڑی تیری شان ہے، ہر گھڑی رحمتوں کی گھڑی ہے. مصطفیٰ بہت ہی خوبصورت خطاب جاری تھا. آپ نے آج کی اس نشست میں 3 خطابات سماعت کیے. علامہ مفتی محمد ہاشم قادری صاحب نے جو موضوع پکڑا، دل کر رہا تھا کہ آپ کا خطاب سنتے رہے. علامہ مفتی محمد ہاشم نقشبندی صاحب نے جو موضوع پکڑا اور جس انداز میں ان کا بیان تھا، دل کر رہا تھا کہ سنتے رہے. اور پھر ابھی استاد علامہ حضرت علامہ مفتی خلیل احمد قادری صاحب، آپ ایمان افروز وجدانی نکات